السلام علیکم دوستو. انتہائی بری خبر، شاید آپ میں سے کافی لوگوں کو اس کے میگنیچیوڈ کا نہ پتہ ہو. پاکستان کو تقریباً 6 ارب ڈالر کا اس کا ٹیکہ لگ گیا. اس کے بدنام زمانہ افتخار چودھری اس کی وجہ سے دم لیا تھا نہ قیامت نے ہنوز. ابھی پچھلی قیامتوں نے دم نہیں تھا لیا. یہ ایک بہت بڑی قیامت پاکستان کے اوپر ٹوٹ پڑی ہے. $6 بلین اتنا لون ہے جو پاکستان کو بھی رو رو کے ملا ہے پورے سال کے لیے IMF سے. اور یہ ریکوٹک کیس تھا. اس کے اوپر ساری کی ساری نیشن جون سی ہے پاکستان کی، جہاں بھی ہے اوورسیز پاکستانیز، they are shocked at this news. It is such a painful news. اور اس پہ وہی وہ پیدائشی شیطان جسے مشرف نے بہت صحیح پہچانا تھا، اور اس نے اسے رپورٹیں ملی تھیں کہ یہ افتخار چودھری، یہ کانا دجال، یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، اسے فارغ کرو. اور مشرف نے اسے ریزائن اسے دینے کا کہا تھا اپنے دفتر کے اندر بلا کے. تو اٹ واز بیسٹ ڈیسیژن آف مشرف کہ اس سے وہ ریزائن لے. مگر اس وقت ہم نے دیکھا کہ ہمارے شیطان میڈیا نے اور یہ جو شیطان ہمارے لائرز ہیں، کس طرح انہوں نے اس کا ساتھ دیا افتخار چودھری کا، اور اس وجہ سے وہ ڈیسیژن اوور ٹرن ہوا، مشرف کی حکومت گئی اور وہ بحال ہوا. اور اس نے پھر اپنی طرح کے اس نے ایسے جراثیم پاکستان کے اندر چھوڑے جو اسے اب تک پاکستان بھگت رہا ہے. روز یہ انہی ججوں کی آ رہی ہیں، انہی ججوں کی سٹوریز آ رہی ہیں جو اس بندے نے بھرتی کیے تھے. جسٹس فائز عیسیٰ سے لے کے جسٹس ارشد ملک، اور وہ جو جسٹس اطرن من اللہ. اور اچھا، اس بندے نے جون سا مشرف کا ڈیسیژن جون سا تھا، اٹ واز رائٹ. اور اس کے ڈیسیژنز جون سے تھے وہ دیز ور آلویز دا بیسٹ. اسپیشلی میں NRO کے اس کا جو ڈیسیژن تھا اس کے اوپر آئی ڈونٹ ایگری. مگر وہ بھی اس نے جب وردی اتارنی تھی تو اس نے جون سا وہ انٹرنیشنل پریشر کے اوپر اسے کرنا پڑا وہ ڈیسیژن. اور مشرف نے کہا تھا کہ جب میں جاؤں گا تم لوگ مجھے یاد کرو گے. اور آپ نے یاد ہوگا اسی جون سے ہے نا، اسی شیطان نے ایک جو وہ اس کا جب سٹیل مل مشرف پرائیویٹائز کر رہا تھا، اس کے ڈیسیژن کو اوور ٹرن اس نے کیا تھا افتخار چودھری نے. اور اس کے اوپر میڈیا نے اسے بہت ہیرو بتایا تھا. اب تک وہ سٹیل مل پاکستان کے جون سے ہیں، ہزاروں ارب روپیہ پاکستان کا اس کے اوپر لگ چکا ہے. اور وہ سٹیل مل جو بندہ لے بھی رہا تھا، اس نے کہا تھا کہ میں اسے بالکل جو پارٹی لے رہی تھی اسے اسٹیٹ آف دی آرٹ بناؤں گا. اور وہ ڈیل جون سی تھی آلموسٹ ڈن ہو گئی تھی. اور پاکستان ہیز فیسڈ ہیوج لاس بیکاز آف دیٹ. وہ بھی جو اس نے کیا تھا، وہ بھی مشرف کا ڈیسیژن بالکل ٹھیک تھا اسے پرائیویٹائز کرنے کا. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سسلن مافیا نے اس کے پیچھے بھی نواز شریف تھا افتخار چودھری کے پیچھے. اس نے پھر پیسہ لگایا، اس نے لائرز جو سے انہیں استعمال کیا. جسٹ اطہر من اللہ اس کی لائر موومنٹ میں آگے تھا. ہمارے میڈیا نے اسے 24 گھنٹے کی کوریج دی. اور یہ اس سسلن مافیا سے آپ دیکھیں کہ پاکستان جون سے کس طرح پیرالائز ہو چکا ہے. اور ان بغیرتوں نے انہوں نے جو دوسرے بھی ملک کے ساتھ جو معاہدے اپنے جانے سے پہلے کر گئے ہیں، وہ ایسی شرائط لا گئے ہیں کہ پاکستان کو ان میں بھی اربوں ڈالر کا نقصان ہو اور پاکستان ان معاہدوں سے باہر نہ نکل سکے. جیسا وہ کر گیا ہے شاہد خاقان عباسی، وہ LPG کا اس نے بھی پتہ نہیں وہ 5 سال کا کہ اس سے بھی زیادہ وہ آلریڈی سائن کر گیا. اور دیر از نو وے پاکستان کین ایگزٹ آؤٹ آف دیٹ ایگریمنٹ. اس کے علاوہ وہ جو اورنج ٹرین کے اوپر جو سا اسے کر گیا ہے، بالکل ایک یوز لیس پروجیکٹ. وہ بھی ایسا پروجیکٹ ہے کہ حکومت ختم ہی نہیں کر سکتی. اور یہ جو بجلی بنانے کے جو کارخانے ہیں، یہ سارے ایسے پروجیکٹ ہیں جن میں شریف خاندان، زرداری، یہ ان کے بندے جون سے ہیں، یہ اس کے فرنٹ مین ہیں، اور ان کے تھرو یہ جون سا ہے یہ وہ کمپنیاں چلا رہے ہیں. ابھی ریکوڈک کے اندر آپ نے دیکھا کس طرح. اور ریکوڈک کے اندر ایک اور میں آپ کو انٹرسٹنگ چیز بتاؤں، یا تھوڑا سا سنیں آپ. $5.84 بلین.
اور اگر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کتنی اماؤنٹ ہوتی ہے تو آئی ایم ایف سے پورے سال کے لیے جو پاکستان نے قرضہ لیا ہے وہ $6 بلین ہے. یعنی جتنا قرضہ آپ نے ملک کو چلانے کے لیے لیا ہے اور اپنی بیلنس آف پیمنٹ کو کرنے کے لیے اسٹیبلائز کرنے کے لیے لیا وہ ایک جھٹکے میں وہاں پہ یعنی چلا گیا. اس کے جو مین کلپریٹ ہے وہ افتخار محمد چودھری ہیں. اس وقت چیف جسٹس تھے جنہوں نے یہ سارا کیا. افتخار چودھری کو اس وقت بہت لوگوں نے اپروچ کر کے سمجھایا بھی, ٹیلی ویژن پہ بھی اخباروں پہ بھی مجھے یاد ہے کہ بڑی اس پہ باتیں بھی ہوئی تھیں کہ جناب اچھا یہ بندہ جو ہے نا, یہ نواز شریف نے یہ پاکستان کا بیڑا غرق کرنے کے لیے اس بندے کو اس نے کیا تھا. یہ صاف ابھی نظر آ رہا ہے. اور یہ بندہ ایسے جراثیم چھوڑ گیا نا, وہ جس طرح ایڈز کا مرض نہیں ہوتا کہ اس کا آپ دیکھیں کہ وہ اس کے اوپر بھی میں بات کرتا ہوں, اس کی خاندان کے, اس کے بچوں کے اوپر جس طرح انہوں نے لوٹ کھسوٹ مچائی ہے. اچھا اس کے علاوہ ایک اور خبر جو آپ شاید اوور لک کر گئے ہوں, آپ نے غور سے نہ سنی ہو, انہوں نے اپنا جون سا اس نے اپنا نطفہ ارسلان افتخار جس نے اربوں روپیہ اس سے بنایا, ملک ریاض سے بھی اربوں روپیہ اس نے کھایا, اور جس کے کیس اس نے اپنی عدالتوں میں لگائے افتخار چودھری نے. یہ بھی آپ سنیں اس کا ذرا مویشر سے. آپ پلیز اس کو چلنے دیں. لیکن آپ یاد کریں افتخار چودھری صاحب کے بیٹے جو تھا ارسلان, اس کو وہاں پہ انہوں نے پہلے لگوایا تھا زبردستی, کوئی ڈی ایم ڈی کی پوزیشن تھی یا سم تھنگ لائک دیٹ, اور اس کے بعد جب بہت واویلا ہوا اور اس کو ہٹا بھی دیا گیا تو پھر پتہ نہیں کیا بات ہے, کو ریکوٹیک سے دشمنی تھی افتخار چودھری صاحب کی. ظاہری بات ہے کہ اگر اچھا اس کے اندر اس نے مبشر نے یہ بتایا کہ افتخار چودھری نے اپنا بیٹا اس نے لگایا, اسی کمپنی کے اندر لگوایا اسے, پھر وہ جب واویلا مچا تو اسے نکلوا دیا گیا. اب اس کے اوپر یہ سارے کا سارا نقصان, اتنا بڑا نقصان کون بھرے گا؟ اس کی پاکستان کے جتنے بھی مسئلے ہیں ابھی صاف نظر آ رہا ہے, اس کی روٹ کاز ایکس چیف جسٹس ہے, نواز شریف ہے, جنہوں نے جو ان سے بالکل. اچھا اس کا جو سن ان لا تھا ڈاکٹر امجد, وہ پاکستان میں ان کی ہاؤزنگ ہسٹری کا سب سے بڑا فراڈ ایڈن کاٹیجز میں کر کے وہ بھاگا تھا, ادھر کینیڈا گیا تھا, اور جس پہ 11,000 لوگ انہیں افیکٹ ہوا تھا. اس میں بہت سارے اوورسیز پاکستانی تھے. اسے پھر یہ اس بندے کو اس کے داماد کو ڈاکٹر امجد کو اسے پکڑا گیا تھا دبئی سے انٹرپول کے تھرو. اچھا اس کے بعد پھر یہ انہی ججوں نے جو ہے اسے ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں تھا, اسے ایگزٹ کنٹرول سے نکالا. اس کے بعد میں نے اپڈیٹ نہیں لی اس کا کیا اس کیس کا بنا. تو وہ نارملی ہوتا یہ ہے کہ لٹ سے کسی نے اگر 100 کروڑ کی کرپشن کی ہے اور وہ نیب ہمارا جون سا ہے وہ اسے 2-4 کروڑ لے کے اور کچھ جون سا ہے وہ اسے چھوڑ دیتا ہے, اور باقی کہتے ہیں ٹھیک ہے ہماری پراپرٹیز دے دو, اپنا وہ اندر ٹیبل یہ وہ پیسے پوسے لے کے تو چھوڑ دیتے ہیں. اچھا اس سے بڑا بیروپیہ جج افتخار چودھری سے بڑا پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوگا. اس طرح کا رنگ باز جج, جس طرح یہ آ کے میڈیا کے اندر وہ بھی تقریریں کرتا تھا. میڈیا کے اندر آپ نے دیکھا نیب چیئرمین, اس کا بھی یہی کام ہے, وہ میڈیا کے اندر تقریریں کر رہا ہوتا ہے, اور اس کا رزلٹ دیکھیں تو 0. اچھا ہمارے کرپٹ حکمرانوں کے ساتھ ساتھ یہ جج جونس ہیں یہ برابر کے شریک ہیں. یہ حدیبیہ کیس والا جو تھا, جسٹس فائز عیسیٰ جس نے اس کا حدیبیہ کیس ختم کیا, جس میں پاکستان کو بہت بڑا اس کا نقصان ہوا, وہ اوپن اینڈ شٹ کیس تھا جس میں پوری کی پوری شریف فیملی انوالو تھی, ان کی خواتین انوالو تھیں. اور اس کے بدلے آپ نے دیکھا کہ کس طرح اس جج کی جونس ہے, اس کی لنڈن میں باقی ملکوں میں اس کی تقریباً 20 کروڑ کی تو اس کی جائیداد اس کی لندن میں ہی تھی جو اس نے اپنی بیوی کے نام کے اوپر لی تھی, اور اس کے اوپر یہ سارے کا سارا میڈیا کہتا ہے, جج کہتے ہیں اس کے اوپر بات ہی نہ کرو. انتہائی افسوس ہے کہ یہ غریب ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ابھی تاجر برادری نے جس طرح ہڑتال کی ہوئی ہے, انہیں بھی میاں نواز اور اس کی دوسرے حکمرانوں کی طرح اس کی طرح وہ کیا کہتے ہیں زرداری کی طرح انہیں حرام کھانے کی عادت مل گئی ہے. تم پیسہ اتنا کماتے ہو تو گورنمنٹ کو ٹیکس تمہارا باپ دے گا, اور ٹیکس دیا نہیں جاتا کسی بھی ملک میں, ٹیکس لیا جاتا ہے. ان کی جائیدادیں بیچ کے ان سے ٹیکس نکلواؤ.
इनके अकाउंट फ्रीज करके इनमें से टैक्स निकलवाओ। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को पाकिस्तान को कहना चाहिए कि हमारे पास पैसे नहीं है, तुम नवाज शरीफ और जरदारी के इनके जो पाकिस्तान में जो इंटरनेशनल इनके जो असासे हैं उन्हें तुम बेचो और उनसे तुम पैसे निकलवाओ और बाकी पैसों से पाकिस्तान के कर्जे अदा हों। अल्लाह ताला बेड़ा गर्क करे इन हराम खोरों का, जिन्होंने पाकिस्तान को कहीं का नहीं छोड़ा। पाकिस्तान ऑलरेडी जोन सा है, पाकिस्तान की अबतर सूरत हाल सी। ये इफ्तिखार चौधरी की इसकी भी लालच की इंतहा थी कि ये जोन सा अपने उसके फर्जंद को उस डिपार्टमेंट में भी घुसाना चाहता था, और ये सारे का सारा खून इल्ज़ाम उनके ऊपर भी जाता है जिन्होंने इफ्तिखार चौधरी को बहाल करवाया, मीडिया के ऊपर भी और उन वकला के ऊपर भी जिसे इफ्तिखार चौधरी ने फिर छोड़ के अभी ये हाई कोर्टों में और दूसरे कोर्टों के अंदर छोड़ गया। जस्टिस फायज ईसा को भी इफ्तिखार चौधरी ने भर्ती किया था। इन लोगों ने पाकिस्तान का एक एक इंच इन लोगों ने खा लिया, और इट इज़ सो पेनफुल टू एडमिट कि हमारे जो लीडर हैं दे आर एब्सोल्युटली करप्ट एंड दे आर डिसऑनेस्ट। इन्हें मुल्क के साथ इन्हें कोई लॉयल्टी नहीं है, कोई नेशन के साथ इन्हें लॉयल्टी नहीं है, कोई मुल्क के साथ प्यार नहीं है। और पाकिस्तान नेवर हैड एनी फेथफुल लीडर। और फॉर्चुनेटली पाकिस्तान ने ये अगर बताएं ना तो इन सब के कपड़े उतर जाते हैं। अभी देखें पाकिस्तान ने कब परफॉर्म किया, मुशर्रफ के दौर के अंदर। मुशर्रफ ने 1 रुपया उसने कर्जा नहीं था लिया, मगर ये आपको मीडिया कभी भी नहीं बताएगा, इसलिए कि मीडिया के स्टेक्स भी इन सियासतदानों के साथ वाबस्ता हैं। अगर ये बात मीडिया सियासतदान बताएं, इनके अपने कपड़े उतर जाते हैं। 1 रुपया उसने कर्जा नहीं लिया, और उसने आपने देखा इट वाज वेरी राइट डिसीजन। उसे जो रिपोर्टें मिली थी कि इस खाने दजाल को जौन सा हटाओ, और उसने हटाने की पूरी कोशिश की। उसके बाद किस तरह उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा हुआ और उसे सीट भी अपनी लूज करनी पड़ी। वो जब आया था डॉलर 65 रुपये का था, जो जब वो गया 9 साल के बाद तो डॉलर जौन सा 58 या 60 रुपये का था। मगर मीडिया इनकी बात करेगा, ओ हो डिक्टेटर डिक्टेटर डिक्टेटर। और ये अगर लीडरशिप हमारी जोन्स की जाहिल और करप्ट लोगों के हाथ में होगी तो ये होगा कि जो इन लोगों ने मुल्क के साथ किया है, ये जली जमहूरियत, 2 नंबर जमहूरियत, जिनमें बार बार ये लोग जो है माफिया गैंग्स की तरह आके मुल्क को लूटने शुरू कर देते हैं। मुल्क के नाम पे कर्जे लेके ये अपने फॉरेन अकाउंट्स में भेजना शुरू कर देते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग शुरू कर देते हैं, जली अकाउंट्स में भेजना शुरू कर देते हैं। ये वही लोग हैं जो कब्जा ग्रुपों की सरपरस्ती करते हैं और जो कातिलों की सरपरस्ती करते हैं। आबिद बाक्सर, ये जो विरक था जो सा है उसका पुलिस का SP उमर विरक, इसने आबिद बाक्सर ने ऑन द रिकॉर्ड इसके खिलाफ, शहबाज शरीफ के खिलाफ बयान दिए, क्या क्या करवाता रहा है, उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ। वो जो करवाता रहा है अपना नवाज शरीफ उससे, जरदारी जो करवाता रहा है राव अनवार से, सिंध के अंदर बहुत कुछ एक्सपोज हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। उसका बहादुर बच्चा जो सा उसकी भी ज़मानत दे दी नहीं इन्हीं अदालतों ने। अभी जज अरशद मलिक की हमने बदमाशियाँ देखी हैं, उससे पहले नैब के चेयरमैन की बदमाशियाँ देखी हैं। और नैब का चेयरमैन भी किसने अपॉइंट किया था? नवाज शरीफ ने और जरदारी ने। पाकिस्तान में बिल्कुल सही जमहूरियत नहीं है, ये डिफॉर्म फॉर्म ऑफ जमहूरियत है। ये इन करप्ट्स ने सिर्फ अपना माल पानी खाने के लिए निज़ाम बनाया हुआ है। ये इस एक ख़ानदान के पास इतना पैसा है कि जरदारी या नवाज शरीफ ये अकेला पाकिस्तान का 95 बिलियन डॉलर का लोन अदा कर सकते हैं। अयूब खान 6 डैम बना गया, 7 डैम बल्कि, पाकिस्तान को प्रॉस्परस कर गया। पाकिस्तान में सारी इंडस्ट्री उसने लगाई, कराची की इंडस्ट्री। पाकिस्तान की एक बंदे के आने की वजह से इतनी चेंज हुई थी कि पाकिस्तान इकनॉमिकली एशिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इकॉनमी बन चुका था उस वक्त, और फास्टेस्ट ग्रोइंग GDP थी पाकिस्तान की। कर्जे लेने क्या, उस वक्त पाकिस्तान कर्जे देने वाली मुल्कों की फहरिस्त में आ गया था, और जर्मनी को कर्जे दिए थे पाकिस्तान में। मगर ये मीडिया, ये 2 नंबर मीडिया कभी भी नहीं बताएगा आपको उसकी प्रॉस्पेरिटी की वजह क्या थी। उसने मीडिया के ऊपर बड़ा सख्त किस्म का वो कानून लेके आया था जो आज भी सुन के मीडिया की जान निकलती है। और उसने एक और अयूब खान ने काम किया था, उसने तकरीबन 600 सियासतदान जिन्होंने पैसे लिए हुए थे, कर्जे खाए हुए थे, उसने उनसे अंडरटेकिंग ली थी, उन्हें सारी उम्र के लिए नाअहल कर दिया था।
ضیاء الحق کا جو دور تھا پاکستان کا مشکل ترین دور تھا. ابھی بھی آپ جا کے وکیپیڈیا پہ دیکھ لیں کہ پاکستان کی جی ڈی پی اس وقت اس کے دور کے اندر دیٹ واز ہائیسٹ ان ایشیا. اچھا کچھ میڈیا والے کیا جواب دیتے ہیں جی اس دور میں جو سا انہیں ایڈیں بڑی ملی. حالانکہ ایڈ کبھی بھی 2 بلین سے ایکسیڈ نہیں تھی ایڈ نے. اور اگر سیاستدانوں کے دور کے اندر ایڈ جتنی بھی ملتی وہ سب کے سب انہوں نے جو سا منی لانڈر کر کے باہر بھجوا دینی تھی. اب عمران خان آخر میں پاکستان کو ایک صحیح سنسیئر سیاستدان ملا ہے. اب دیکھتے ہیں اسے چلنے دیتے ہیں کہ نہیں چلنے دیتے. بہت بڑا شوق عمران خان کے لیے جو